بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں اس کا ہیڈنگ ہے بنو اسرائیل فی مصر۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ وَهَكَذَا كَانَ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَهَكَذَا اسی طریقے سے یا ایسا ہی، کان ہوا مدتاً طویلتاً ایک لمبی مدت تک، ایک لمبے زمانے تک، یعنی ایک لمبے زمانے تک ایسا ہی ہوا۔ کیسا ہوا؟ یعنی یوسف علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان کے خاندان والوں کے ساتھ لوگ عزت سے پیش آتے رہے، ان کی عزت کرتے رہے اور ان کو اپنا سردار مانتے رہے، یعنی ایک زمانے تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ وَهَكَذَا كَانَ مُدَّةً طَوِيلَةً اور ایسا ہی ہوا مدتاً طویلتاً ایک لمبی مدت تک۔ فقد حفظ اہل مصر ما قالوا، مصر والوں نے یاد رکھا ما قالوا جو ان لوگوں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ مصر والوں نے یوسف علیہ السلام کے خاندان والوں سے کہا تھا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کی عزت کریں گے۔ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم آپ کی عزت کرتے تھے، ان کے چلے جانے کے بعد بھی ہم آپ کو اپنا سردار مانیں گے، آپ کی عزت کریں گے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں فقد حفظ اہل مصر، اہل مصر نے یاد رکھا ما قالوا، کیا یاد رکھا؟ جو ان لوگوں نے کہا تھا۔ تو ان لوگوں نے اپنے قول کا پاس رکھا۔ وعرفوا اور پہچانا، للکنعانیین کنعانیین کے لیے، الفضل فضیلت کو، یعنی کنعانیین کی فضیلت کو ان لوگوں نے پہچانا۔ وکان ہؤلاء الکنعانیون الذین کانوا یدعون بنی اسرائیل اصحاب شرف واموال، اور یہ کنعانیین اور یہ کنعانی الذین جنہیں کانوا یدعون پکارا جاتا تھا یا جنہیں بلایا جاتا تھا، بنی اسرائیل کے نام سے، اصحاب شرف عزت والے تھے، و اموال اور مالدار تھے، یعنی یہ کنعانی جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا یہ کیا تھے؟ عزت والے تھے اور مالدار تھے۔ اصل جملہ کیا ہے؟ وکان ہؤلاء الکنعانیون اصحاب، اصل میں ہے وکان ہؤلاء الکنعانیون اصحاب شرف و اموال، یہ کنعانی عزت والے تھے، و اموال اور مال والے تھے، یعنی مالدار تھے۔ لیکن تغیرت الاحوال بعد ذلك، لیکن حالات اس کے بعد بدل گئے۔ تغیر یتغیر، تغیر کے معنی ہوتا ہے بدلنا، باب تفاعل سے ہے، اور احوال کے معنی حالات، بعد ذلك اس کے بعد، یعنی اس کے بعد پھر حالات بدل گئے۔ فقد فسدت اخلاقهم، ان کے اخلاق خراب ہو گئے، ان کے اخلاق فاسد ہو گئے۔ وترکوا الدعوۃ الی اللہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا۔ وترکوا، ان لوگوں نے چھوڑ دیا، الدعوۃ الی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانا۔ دعوت، دا یدعو دعوتاً، یہ مصدر ہے، اس کے معنی ہے بلانا۔ دعوت الی اللہ یعنی اللہ کی جانب بلانا ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ وہ دعاء الخلق الی اللہ، اور مخلوق کو اللہ کی جانب بلانا چھوڑ دیا۔ وسقطوا علی الدنیا، اور وہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ وسقطوا، اور وہ گر گئے، علی الدنیا، دنیا پر، یعنی دنیا کے پیچھے پڑ گئے، وہ ہاتھ دھو کر کے دنیا کے پیچھے پڑ گئے، وہ صرف دنیا کمانے لگ گئے۔ وتغیر لهم الناس ایضا، اور لوگ بھی ان کے لیے بدل گئے۔ وصاروا ینظرون، اور وہ دیکھنے لگے، الیہم ان کی جانب، بغیر ما اس نظریے کے علاوہ سے، کانوا ینظرون دیکھتے تھے، الی آبائہم ان کے آبا و اجداد کی جانب، یعنی جس نظریے سے ان کے آبا و اجداد کو دیکھتے تھے اس نظریے سے ان کو نہیں دیکھنے لگے، بلکہ کسی دوسرے نظریے سے ان کو دیکھنے لگے۔ وصاروا کسائر الناس، اور یہ لوگ ہو گئے کون؟ یوسف علیہ السلام کے خاندان والے جو مصر میں تھے، جنہیں کنعانی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ وصاروا، اور یہ کنعانی ہو گئے، کسائر الناس عام لوگوں کی طرح، لا یمتازون جو ممتاز نہیں ہے، عن الناس لوگوں سے، الا مگر بالنسب نسب کے اعتبار سے، یعنی جو صرف نسب کے اعتبار سے ہی لوگوں سے ممتاز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی کردار سے کہ کسی بھی اخلاقی اعتبار سے وہ ان سے الگ نہیں ہے، ان سے ممتاز نہیں ہے۔ تو یہ بالکل اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے چال چلن کے اعتبار سے عام لوگوں کی طرح ہو گئے۔ لا یمتازون، اور وہ ممتاز نہیں ہوئے، عن الناس لوگوں سے، الا بالنسب مگر نسب کے اعتبار سے، یعنی ان کا نسب بہت اچھا تھا، نبیوں والا نسب تھا، لیکن ان کے چال ویوہار اچھے نہیں تھے۔ وصار الناس یحسدون الغنی منہم ویحتقرون الفقیر منہم، اور لوگ حسد کرنے لگے
صار الناس یحسدون، لوگ حسد کرنے لگے، الغنی مالدار سے، منہم ان میں سے، یعنی ان میں سے جو مالدار تھا ان سے لوگ حسد کرنے لگے، ویحتقرون الفقیر منہم، اور ان میں سے جو فقیر تھا ان سے ان کو لوگ حقیر سمجھنے لگے، کمتر سمجھنے لگے۔ احتقر یحتقر، احتقار کی معنی ہوتا ہے کسی کو کمتر جاننا، الفقیر کی معنی ہوتا ہے فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ وصار اہل مصر ینظرون الیہم کغریب جاء من بلد آخر، وصار اہل مصر ینظرون، اور مصر والے دیکھنے لگے، الیہم ان کی جانب، کغریب اجنبی کی طرح، یعنی جیسے کوئی اجنبی دوسرے شہر سے آتا ہے تو لوگ جس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں ویسے ہی مصر والے ان کے ساتھ پیش آنے لگے۔ وصار اہل مصر ینظرون، مصر والے دیکھنے لگے، الیہم ان کی جانب، کغریب اجنبی کی طرح، جاگا ایک اجنبی کی طرح، جاگا جو آیا ہے، من بلد آخر دوسرے شہر سے، یعنی دوسرے شہر سے آئے ہوئے اجنبی کی طرح ان کے ساتھ بیہیو کرنے لگے۔ ولیس لہ حق فی مصر، ولیس لہ حق فی مصر، جس کے لیے مصر میں کوئی حق نہیں ہے، یعنی ایک ایسا اجنبی جو دوسرے شہر سے آیا ہے اور مصر میں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ ولیس نہیں ہے لہو جس کے لیے حق کوئی حق فی مصر مصر میں۔ وکان اہل مصر یعتقدون انہم اہل البلاد، وکان اہل مصر یعتقدون، اہل مصر یعتقدون یہ اعتقاد رکھتے تھے، یہ سمجھتے تھے، انہم کہ وہ لوگ، ہم اہل البلاد کہ یہ لوگ ہی دیش بھکت ہیں، یہ لوگ ہی ملک والے ہیں، انہی کا ملک ہے۔ وَأَنَّ مِصْرَ لِلْمِصْرِيِّينَ، اور مصر مصریوں کے لیے ہے، یعنی اہل مصر سمجھتے تھے کہ مصر ان کا ہے اور مصر پر انہی کا حق ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وَكَانَ أَهْلُ مصر، اہل مصر یعتقدون یہ اعتقاد رکھتے تھے، انہم کہ یہ لوگ، ہم ہیں، اہل مصر اہل البلادی ملک والے، شہر والے، یعنی یہ لوگ ہی مصر والے ہیں، جو مصر جو ملک ہے اس ملک کا مالک یہی لوگ ہیں۔ وَأَنَّ مصر لِلْمِصْرِيِّينَ، اور مصر مصریوں کے لیے ہے، جو مصر کے باشندے ہیں ان کے لیے مصر ہے۔ وَيَرَى بَعْضُ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّ يُوسُفَ كَانَ غَرِيبًا جَاءَ مِنْ كَنْعَانَ، وَيَرَى بَعْضُ أَهْلِ مِصْرَ، بعض اہل مصر یرا سمجھتے تھے، ان یوسف کہ یوسف علیہ السلام، کان غریباً ایک اجنبی تھے، جاء من کنعان جو کنعان سے آئے تھے، یعنی بعض اہل مصر یہ سمجھنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کیا تھے، وہ ایک اجنبی تھے جو کنعان سے آئے تھے۔ واشتراہ عزیز مصر، اور انہیں عزیز مصر نے خریدا تھا، واشتراہ اور انہیں خریدا تھا، عزیز مصر مصر کے بادشاہ، مصر کے عزیز نے خریدا تھا۔ ولیس للکنعانی ان یحکم مصر، اور کنعانی کے لیے یہ حق نہیں ہے، ان یحکم مصر کہ وہ مصر پر حکومت کرے۔ ونسی کثیر من الناس فضل یوسف وکرمہ واحسانہ، ونسی اور بھول گئے، کثیر من الناس بہت سارے لوگ، کثیر من الناس یعنی بہت سارے لوگ بھول گئے، کیا بھول گئے؟ فضل یوسف یوسف کی فضیلت کو، وکرمہ اور ان کی شرافت کو، واحسانہ اور ان کے احسانات کو کیا کیے؟ لوگ بھلا دیے، بھول گئے۔